بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عاصم رضي الله تعالى عنه يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على رجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووقعناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزمهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشترين قد بدت خلاقلهن وسوقهن رافعة ثيابهن. وقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة قوم الغنيمة قال أصحابكم فما تنتصرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لناتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا إلى المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: في القوم محمد 3 مرات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: في القوم ابن أبي قحافة 3 مرات. ثم قال: في القوم ابن الخطاب 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء قد قتلوا فما ملك عمر نفسه. فقال: كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياهم كلهم وقد بقي لك ما يسوق. قال: يوم في يوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مسلة لم آمر بها ولم تصومي ثم قد يرتد أعلوه بلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. कितना हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरीके से मैदान अहद में डटे रहे, इसमें असल ये बताना मकसूद है कि आपस में मुसलमानों को इख्तिलाफ से बचना चाहिए और इमाम जो कुछ कहे उसकी इताअत और पैरवी करनी चाहिए। हजरत साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन से एक खता ये हुई, 2 चीजें हुई। उहद में आर्जी तौर पर शिकस्त की 2 वजूहात इस हदीस में और कुरान करीम ने भी उसको बयान किया है। वो एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कोताही और दूसरा आपस का इख्तिलाफ का। जब ये 2 चीजें उम्मत में कसरत से पाई जाएगी तो उम्मत ये जवाल का शिकार होगी। और आज के हालात का जायजा लिया जाए तो उम्मत में ये दोनों चीजें पाई जाती है कि उम्मत कसरत से आपस में तनाजुअ का शिकार है और उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में बहुत पीछे है। जबकि हजरत सहाबा से आमदन नहीं किया सहाबा का इज्तिहाद था, मगर उसके बावजूद भी उसके एवज में 70 लोगों की जान गई। तो इससे पता चला कि आपसी तनाजुअ ये उम्मत का इज्तिमाई मसला है और जब उम्मत इज्तिमाई तौर पर तनाजुअ का शिकार होती है तो फिर उसके ऊपर इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की उक़ूबत आती है। तो फिर ऐसे मौके पर मुसलमान की जान भी चली जाती है, मुसलमान को माली नुकसान भी होता है, मुसलमान को शिकस्त से भी दुचार होना पड़ता है। लिहाजा मुसलमानों के मसाइल में सबसे अहम तरीन मसला ये है कि मुसलमान 2 चीजों का इंतजाम करे। अगर वो अपनी तरक्की चाहते हैं, अगर वो अपने जवाल से निकलकर अपने उरूज की तरफ गामजन होना चाहते हैं, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इंतजाम करे, सुन्नतों को जिंदा करे, फराइज और वाजिबात का इत्तिमाम करे और दूसरे नंबर पर वो आपस में इख्तिलाफ से इज्तिनाब करे
اور جیسا کہ بیان کیا گیا اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جہاں پر انسان کے اپنی ذاتی اغراض پیش نظر ہوتی ہے، جہاں انسان اپنے ذاتی اغراض کو چھوڑ کر صرف ملت کے لیے اور اسلام کے لیے اور امت کے لیے سوچتا ہے تو وہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے، مگر ہر ایک اپنی روٹی سیکنا چاہتا ہے تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو مفاد پرستی یہ امت کو تنازع کی طرف لے جاتی ہے، اور جب امت میں امانت آئے گی، امت کے جو رہنما اور رہبر ہے ان میں اخلاص اور للہیت آئے گی، تو اس صورت میں امت سے تنازع کیا ہوگا؟ ختم ہوگا۔ بہرحال کوشش کرنا یا ہمارا کام ہو سکتا ہے کہ امت سے تنازع کو کم کیا جائے اور امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی جائے۔ اس میں پورا یہی بتانا مقصود ہے کہ امیر، تیسری چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر کی مخالفت، تیسری چیز کیا کہہ سکتے ہیں؟ امیر کی مخالفت، اس لیے کہ امام بخاری نے اس باب کو اسی مقصد سے قائم کیا ہے۔ جی ہاں۔ باب إذا فزعوا بالليل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال لم ترعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بعدا يعني الفرس. باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحه حتى يسمع الناس. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بسنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أبدت لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذ؟ قال غسان وفزارته فسرقت 3 سرقات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحه ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم يطاشون وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فابعث في إسرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فازع إن القوم يقرون في قومهم. باب من قال خذها وانا ابن فلان وقال سلمة خذها وانا ابن الأكوع. اس باب میں بیان کیا گیا کہ مسلمان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ان کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اگر دوسرے مسلمانوں کو چیخ کر اور چلا کر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اتنے زور سے چلائے کہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر یہ پانی کی تکلیف سے دوچار ہے، لہذا اس کے سلسلے میں کوئی جلد اقدام اٹھایا جاوے تاکہ کہیں پیاس کی وجہ سے ان کو جان سے ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ جی ہاں۔ وبه قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل من البراء رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع عما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يولي يومئذ. كان أبو سفيان ابن الحارث يأخذا بعنان بغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما بقي من الناس يومئذ أشد منه. باب إذا نزل العدو على حكم رجل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة وابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني حكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. حضرت سعد بن معاذ کے کہنے پر بنو قریظہ یہ بڑی مشکل سے قلعے سے باہر آئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن معاذ اصل میں زخمی ہو گئے تھے اور اسی زخم سے آپ جابر نہ ہو کر اس دنیا سے چل بسے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی جس میں آپ اپنی انگلیوں کے بل چل رہے تھے. پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسے چل رہے ہیں؟
تو حضور نے کہا کہ ملائکہ اتنی کثرت سے ان کے جنازے میں آئے کہ چلنے کی جگہ نہیں. تو حضرت سعد بن معاذ بڑے جلیل القدر انصاری صحابی ہے، اور چونکہ یہ اپنی قوم کے سردار بھی تھے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا قوموا الی سیدکم، کہ میں آپ کے سردار آئے ہیں، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جائیے. تو فرماتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر انسان جب کسی بڑے عہدے پر ہوتا ہے تو اسے چونکہ وہ کام بھی کرتا ہے تو کہا کہ اس لیے اس کے تکریم کے طور پر کھڑا ہونا یہ کیا ہے، درست ہے. فجلس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ ان کے مقاتلین کو قتل کر دیا جائے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علت قتال حرب ہے. حضور نے کیا کہا کہ ان تقتل المقاتلۃ، جو مقاتل انہیں قتل کیا جائے، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اور عابدوں کو، ان لوگوں کو مارنے سے حضور نے کیا کیا، منع کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علت قتال یہ کفر اور شرک نہیں ہے، بلکہ علت قتال یہ کیا ہے، حرب ہے. اسی لیے حضور نے مقاتلین کو قتل. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقاتلین کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا، جبکہ ان لوگوں وہ تو قلعے سے نیچے آ گئے تھے تو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ انہوں نے اس طرح سے دغابازی نہیں کی تھی، اس سے پہلے کئی مرتبہ ایسی حرکت وہ کر چکے تھے. تو کتے کے دم ٹیڑھی، وہ سدھرے ایسی تھی نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کو تو مار دینا ہی غنیمت ہے. تو یہ بالکل لاسٹ اسٹیپ پر پہنچ، یعنی اپنی شرارت کے منتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ کیا ہوئے، پیش آئے. اسی کو کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کا اصول یہ ہے کہ آپ اگر مضبوط مینیجر بننا چاہتے ہیں اور مضبوط انداز میں اپنے ادارے کو چلانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو کبھی سخت قدم بھی اٹھانا پڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بن مجرم کو چھیڑا نہ جائے اور مجرم کو چھوڑا نہ جائے، کیونکہ مجرم کو چھوڑیں گے تو دوسرے مجرمین میں اضافہ ہوگا. وہ بولیں گے کچھ بھی کو کچھ ہوتا نہیں، اور اگر کوئی مجرم نہیں ہے اسے آپ چھیڑیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، خلفشار ہوگا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول کو اختیار کیا کہ مجرم ہے ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے. ابھی یہاں پر رحمت للعالمین چلے گا نہیں، یہاں پر ملحمہ چلے گا، یہاں ایسے یہ سدھرنے والے نہیں. اس کا مطلب کہ ہر حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، حالات اور سچویشن کے اعتبار سے انسان کو فیصلہ لینا پڑتا ہے. جی ہاں. باب قتل الأسير وقتل الصبر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن قتل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ باب قتل الاسیر و قتل الصبر، کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو جو اپنی شرارت کی منتہا کو پہنچا ہو تو اس صورت میں اس کو تو کہیں بھی پکڑ کر مار دینا چاہیے. یہ ایک اور گستاخ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا نام عبداللہ ابن اختل یا عبد العزہ ابن اختل تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا کہ ابن اختل تو جہاں بھی کہیں دکھے اس کو تو اڑائی دینا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ کعبۃ اللہ کے اندر چلا گیا اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا کہ ہو سکتا ہے چھوڑ دیا جاؤں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو وہاں سے ہٹا کے وہیں پہ مار دیا جائے، تو اس کو مار دیا گیا. یہ اسی کو کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی حرکت ایسی تھی کہ اس حرکت کو معاف کیا جا سکتا تھا نہیں. جی ہاں. باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر ومن ركع ركعتين عند القتل. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمر بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي وهو حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 كرات سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بين عصفان ومكة ذكر لحي من هزيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام
فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا ما أكلهم تمرا تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجوا إلى فضفض وأحاط بهم القوم فقالوا لهم أنزلوا فاعتونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنمل فقتلوا عاصما في سرعة فنزلهم إليهم 3 نفر بالعهد والميثاق منهم خبيب الأنصاري وابن دسنة ورجل آخر فلما استنفروا منهم انطلقوا أوتار قسرهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتل. فجردوه وعالجوه على أن يسحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن الدسنة حتى باعوهما بمكة بعد بقيعة بدر. ففتح خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب وقتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم عسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياد أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين استمعوا استعار منها موسى يستعيذ بها فعارضوا فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهه بها فقال تخشين أن أقتله ما كنت ليفعل ذلك والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوم يأكل من قطع عنب في يده وأنه لموسخ في الحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا في الحل قال لهم خبيب انزلوني أركع ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي تزعن لطولتها اللهم أحسن عددا. وقال ولست بارحين أقتل مسلما على أي شيء كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شرب ممزع. فقتل ابن الحارث فكان خبيب وسن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيبا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرا وما أصيبوا. وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرفوا وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. یہ ایک بہت ہی اندوہناک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ بدر کے بعد پیش آیا تھا. اس واقعے کو راویۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کے موقع پر حضرات صحابہ کے 10 جماعت کو بھیجا. عینن کا مطلب کیا ہے؟ جاسوسی کے لیے. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنصَارِي اور آپ نے عاصم ابن ثابت الانصاری جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب جو حضرت عمر ابن الخطاب کے بیٹے عاصم کے نانا ہوتے تھے. جد سے مراد الجد من الأمی. تو فرماتے ہیں کہ ان کے نانا ہوتے تھے. فانطلقوا وہ انہیں لے کر چلے حتی اذا كانوا بالحدأة یہاں تک کہ جب مقام حدعا پر پہنچے. ایک جگہ کا نام ہے وَهُوَ بَيْنَ عُصْفَانَ وَمَكَّةَ اور وہ مکہ مکرمہ اور عصفان کے درمیان ہے. مکہ مکرمہ سے 2 مرحلوں پر واقع ہے. ذُكِرُوا لِحَيٍّ مِّنْ حُزَيْلٍ يُقَالُ لَهَا بَنُو لِحْيَانَ تو ان کے سامنے ذکر کیا گیا بنو لحیان کا. فَنَفَرُوا لَهُمْ قَرِيبًا مِّن 200 رَجُلٍ تو بنو لحیان کے تقریباً 200 لوگوں نے آ کر ان 10 صحابہ کو کیا کر لیا؟ گھیر لیا. یعنی ان کو پتا چل گیا کہ اس طریقے سے ایک جماعت مدینہ منورہ سے آئی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جاسوس ہے. لہذا اس بنا پر انہوں نے گھیر لیا. کلہم رامن وہ 200 لوگ سب کے سب تیر انداز تھے. فقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدینہ. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیچھا کیا اور حضرات صحابہ چونکہ کھجور کھاتے ہوئے جا رہے تھے لہذا مدینہ کی کھجور کی گٹھلیوں کو وہ جانتے تھے تو انہوں نے برابر ان کا پیچھا کیا. فقالوا هذا تمر يثرب تو کہا کہ یہ یثرب کی کھجور ہے. فقتصوا آثارهم لہذا انہوں نے جس طرف وہ گٹھلیاں انہیں نظر آئی اسی راہ پر وہ چل پڑے. فلما رآهم عاصم واصحابه لجأوا الى فتفت پھر حضرت عاصم اور ان کے اصحاب نے جب دیکھا کہ 200 لوگوں کا ایک بڑا لشکر ان کی طرف بڑھ رہا ہے
تو وہ ایک اونچے مقام کے اوپر ٹیلے پر چڑھ گئے. وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ سب لوگوں نے انہیں گھیر لیا. فَقَالَ لَهُمْ أَنزِلُوا کہ اتر آؤ نیچے. فَأْعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ اور اب تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو. وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ اور ہم تم سے عہد اور میثاق لیتے ہیں. وَلَا نَقْتُلُ مِنكُمْ أَحَدًا اور ہم تم میں سے کسی کو قتل کریں گے نہیں. فقال عاصم بن ثابت امیر السریہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر اس سریے کے امیر تھے انہوں نے کہا اما انا فواللہ لا انزل اليوم فی ذمۃ کافرین کہا کہ میں تو یہ کافر کی بات پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں لہذا میں تو اترنے والا نہیں. اللہم اخبر عنا نبیک اے اللہ ہم اس طرح سے مصیبت میں پھنسے ہیں اس کی خبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے. فرموہم بالنبل تو آپ نے اپنے پاس جتنے تیر سے ان تیروں سے ان کا مقابلہ کیا. بالنبل یعنی تیر سے. فقتلوا عاصما فی 7 پھر انہوں نے مقابلہ کیا تو حضرت عاصم کو انہوں نے قتل کر دیا. 7 لوگ کیا ہو گئے شہید ہو گئے 10 میں. فنزل الیہم 3 نفر بالعہد والمیثاق اور 3 لوگ جو بچ گئے تھے انہوں نے ان پر بھروسہ کر لیا اور وہ نیچے آ گئے. منہم خبیب الانصاری ان میں سے حضرت خبیب انصاری اور ابن الدثینہ تھے اور تیسرے صحابی ہے جن کے نام کا ورجل آخر ان کے نام کا پتہ چل سکا نہیں. بعض حضرات نے کہا ہے کہ البیاضی الانصاری ہے. فلما استمكنوا منهم پھر جب ان لوگوں نے ان پر قدرت حاصل ہو گئی اطرقوا اوتار قسیہم فاوثقوهم تو انہوں نے ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سب اتار لیے اور انہیں کیا کر دیا مضبوط رسیوں سے باندھ دیا. فقال الرجل الثالث جب 2 لوگوں کے ساتھ ایسا کیا جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا تھا اول الغدر کہ سب سے پہلے تو تم نے ہمارے ساتھ یہی دھوکہ کیا. تم نے ہم کو کیا کہا تھا کہ ہم ماریں گے نہیں تمہیں اور ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. واللہ لا اصحابکم کہا کہ نہیں میں تمہارے ساتھ چلنے والا ان فی هؤلاء لاسوہ یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی نیت میں بگاڑ ہے. اسوۃ کا مطلب کیا ہے ان کی نیت میں بگاڑ ہے. یرید القتل کہ یہ مارنا چاہتے ہیں. فجروه وعالجوه على ان يصحبهم فابى تو انہوں نے ان کو گھسیٹا اور اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا انہوں نے انکار کر دیا. فقتلوه تو انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا. تو 7 تھے اور 8ویں صحابی بھی قتل ہو گئے شہید ہو گئے. فانطلقوا بخبیب اب وہ حضرت خبیب اور حضرت ابن الدثینہ ان کو لے کر گئے اور مکہ میں جا کر انہوں نے بیچ دیا انہیں. یہ واقعہ چونکہ بدر کے بعد پیش آیا تھا لہذا حضرت خبیب کو بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف بنو عبد مناف نے ان کو خرید لیا. وكان خبیب هو قتل الحق قتل اس لیے کہ حضرت خبیب نے حارث ابن عامر جس کا تعلق بنی عبد المناف سے تھا اسے قتل کیا تھا. وہاں کے سرداروں میں سے تھے مکہ مکرمہ کے. فلبث خبیب عندهم اسیرا حضرت خبیب ان کے پاس بطور اسارت کے ان کے مدت تک رہے. فاخبرنی عبید اللہ ابن عیاض عبید اللہ ابن عیاض نے بیان کیا مجھے بتلایا عبید اللہ ابن عیاض ابن عمرو المکی ان بنت الحارث اخبرته کہ حارث کی بیٹی نے انہیں بتایا انہم حین اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد منه بها فاعارته کہ جب وہ ان کے پاس بطور اسیری کے زندگی گزار رہے تھے تو ایک دن انہوں نے ان سے موسیٰ کا مطالبہ کیا. موسیٰ کا مطلب کیا ہے اسطورہ کا. یستحد من بها کہ اس سے اپنے زیر ناف بال کو صاف کر لے. فاخذ ابنا لی تو فرماتے ہیں کہ وانا غافلۃ حتى اتاه کہ میرا ایک بیٹا تھا مجھے پتہ نہیں چلا اور ان کے ہاتھ میں موسیٰ ہے اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا. قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ میں موسیٰ ہے. ففزعت فزعة تو میں ڈر گئی. عرفها خبیب في وجهي خبیب نے میرے چہرے سے پہچان لیا کہ اس کو ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں اس بچے کو مار نہ دوں. فقال اتخشيني ان اقتله کیا تو اس بات سے ڈر رہی ہے کہ میں اسے مار دوں گا. ما كنت لافعل ذلك کہا کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. والله ما رايت اسيرا قط خيرا من خبيب اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے خدا پاک کی قسم ہم نے خبیب سے زیادہ بہتر کسی اسیر کو زندگی میں نہیں دیکھا. کتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا اثر تھا. اگر وہ چاہتے تو اس بچے کو کیا کر سکتے تھے
مار سکتے تھے، اس بچے کو ہائی جیک کر کے اپنا کوئی بھی مطالبہ منوا سکتے تھے، مگر آپ نے اس کو صحیح نہیں، اخلاق کے خلاف سمجھا۔ فواللہ لقد وجدته یوما یاکل من قطف عنب فی یدہ، کہا ایک دن میں نے ان کو ایسا بھی دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے تھے، انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَمَوْثُوقٌ فِي الْحَدِيدِ، در حالانکہ وہ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وَمَا بِمَكَّةَ مِن ثَمَرٍ، اور وہ ایسا سیزن تھا کہ وہاں مکہ مکرمہ میں پھل ول کوئی ہوتا تھا نہیں۔ وَكَانَتْ تَقُولُ، اور وہ کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے انه لرزق من اللہ رزقه خبیب، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے خبیب کے لیے اس رزق کو مہیا کیا تھا۔ کہا کہ بغیر موسم کے پھل کھا رہے ہیں، کہا کہ عجیب و غریب، مکہ میں کوئی پھل نہیں، کچھ نہیں، اور وہ پھل کھا رہے تھے۔ فلما خرجوا من الحرم يقتلوه في الحل، جب انہوں نے حرم سے باہر لے جا کر انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، قال لهم خبیب، تو حضرت خبیب نے کہا ذرونی ارکع رکعتین، کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی مہلت دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا تو آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد کہا لولا ان تظنوا ان معي جزع لطولتها، کہ اگر تم یہ نہ سوچتے کہ مجھے مرنے کا ڈر ہے تو میں اپنی نماز کو اور طوالت کے ساتھ پڑھتا۔ قرۃ عین فی الصلاۃ کا مصداق ہے۔ اللهم احصهم عددا، پھر اس کے بعد آپ نے ان کے خلاف بد دعا دی اور کہا اللهم احصهم عددا، کہ اللہ ان میں سے ایک ایک کو چن چن کر مار دینا۔ فرماتے ہیں وقال، اور اس کے بعد آپ نے یہ اشعار کہے ولست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي، بعض روایت میں ہے على اي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزعي۔ آپ سمجھ گئے تھے، لہذا آپ نے کہا ولست ابالی حين اقتل مسلما، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام کی حالت میں مار دیا جاتا ہوں، شہید کر دیا جاتا ہوں۔ على اي شق كان لله مصرعي، جس پہلو پر بھی لٹا کر مجھے مار دیا جاوے مجھے قبول ہے، مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں، اسلام کے ساتھ جا رہا ہوں، یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلب ممزعي، تو فرماتے ہیں کہ وذلك في ذات الاله وان يشاء، کہ اللہ رب العزت کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر اللہ چاہے تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاوے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اس ایمان کے ساتھ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس سے بڑی میرے لیے کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے۔ فقتله ابن الحارث، پھر اس کے بعد آپ کو ابن الحارث نے قتل کر دیا۔ فكان خبيب هو سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، کہ کسی بھی مسلمان کو اس طریقے سے مارا جا رہا ہو تو اس کے لیے 2 رکعت کو مسنون قرار دیا، اور یہ سنت خبیب بن گئی۔ اس کے بعد کہ کسی مسلمان کو اس طریقے سے ظالم لوگ پکڑ کر مارے تو کہا کہ وہ اس طرح سے حضرت خبیب کی سنت کو زندہ کر کر 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ فاستجاب اللہ لعاصم یوم اصیب، کہا کہ حضرت عاصم بن ثابت کی دعا کو بھی اللہ نے قبول کیا۔ فاخبر النبی واصحابہ خبرهم وما اصیبوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے پورے تفصیلات بیان کی کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ وبعث ناس من کفار قریش الى عاصم، اور کفار قریش میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عاصم کی طرف بھیجا۔ حين حدثوا انه قتل، جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ بھی مارے گئے، لیؤتوا بشيء منه، تاکہ ان کے بدن کے کسی حصے کو وہ حاصل کر سکے۔ وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، اس لیے کہ بدر میں انہوں نے بھی ان کے کسی بڑے سردار کو مار دیا تھا۔ فبعث على عاصم مثل الضلة في الدبر، تو اللہ رب العزت نے حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت کے لیے شہد کے چھجے کی طرح مکھیوں کو بھیج دیا۔ فحمدتهم من رسولهم، تو جو لوگ انہوں نے بھیجے تھے وہاں پر ان سے انہوں نے اس کو بچایا۔ فلم يقدروا على ان يقطعوا من لحمه شيئا، تو وہ ان کی لاش میں سے کسی ایک گوشت کے ٹکڑے کو بھی کاٹ کر نہیں لے جا سکے۔ تو کہا اللہ نے ان کی لاش کی بھی حفاظت کی، انہیں اندیشہ تھا، اس لیے انہوں نے اللہ سے پہلے ہی دعا کر دی تھی کہ اللہ رب العزت دشمنوں سے ہماری کیا کرنا، حفاظت کرنا۔ جی باب فداء الأسير. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريضة. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيد قال حدثنا مطرف وأن عابدا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا والذي فرق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فمن يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه صحيفة. قلت وما في صحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلما بكافر.